وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفا ہم سے بگانے بھی نہ خوش، اپنے بھی وفا ہم سے بگانے بھی نہ خوش، میں زہر الہی کو کہہ نہ سکا کبھی غم، اپنے بھی وفا ہم سے بگانے بھی نہ خوش، میں زہر الہی کو کہہ نہ سکا کبھی غم۔ اور سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق پر سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صرف یہ نہیں ہے کہ عبادات کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عبادات کے ساتھ، عبادات محض اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاقیات بھی ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگی سب سے بہتر ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اخلاق جس شخص میں نہیں وہ ایسا ہے کہ جیسے بنا چھت کے گھر ہوتا ہے۔ اگر ہم پورا گھر بنائیں، اس میں 6 کمرے اور ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ لگائیں اور ہر کمرے میں بہت خوبصورت بیڈ روم بنائیں، بہت خوبصورت اس کا نظام بنائیں، لائٹنگ بہت اچھی کریں، اور صرف نہ کریں تو اس کی چھت نہ ڈالیں، کیا ہے وہ گھر بہت عمدہ کہلائے گا؟ سب سے بیکار ترین گھر کہلائے گا۔ جس گھر میں چھت ہی نہیں ہے، بارش آئی ہر چیز کو بھگو دیا، دھوپ آئی ہر چیز کو تپا دیا، آندھی آئی ہر چیز کو مٹی مٹی کر دیا، یعنی جس قسم کی بھی کوئی بھی ہوا چلتی ہے اس سے اسے نقصان پہنچتا ہے، اور بارش برستی ہے اس سے بھی نقصان، دھوپ کی تپش سے بھی نقصان، ہر چیز سے اسے نقصان پہنچتا ہے، مطلب اسے گھر نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح انسان ہے، نماز پڑھنے والا ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اور یا اللہ کے ساتھ بیٹھنے والا ہو، علماء کی بات سننے والا اور علماء کی بات کو ماننے والا ہو، اگر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آئے، اگر کوئی اسے سلام کرے تو وہ آگے سر ہلا کے جواب دینا دوبارہ نہ کرے، یہ اخلاقیات نہیں۔ اگر کوئی اس سے آگے مسافر کرتا ہے 2 ہاتھوں سے تو 1 ہاتھ سے کرتا ہے، 1 ہاتھ سے مسافر کیا تو 2 ہاتھوں سے کچھ کرتا، 1 ہاتھ سے کرنا بھی دوبارہ نہیں کرتا، یہ السلام علیکم وعلیکم السلام اخلاقیات سے خالی ہے۔ بیٹے کو گالی سکھاتا ہے، بیٹا باپ کو گالی دیتا ہے، اخلاقیات سے خالی ہے۔ اور آج وہ اس قسم کا نظام بن چکا ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ جب وہ بولنا سیکھتا ہے، اپنے ماں باپ کی زبان سنتا ہے، باپ بیوی کو کہتا ہے، یعنی باپ اس کی ماں کو، ماں اس کے باپ کو، جب ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اخلاق سے گیلی زبان استعمال کرتے ہیں، بولی زبان کو چھوٹا سا بچہ جو بھی بولنا سیکھ رہا ہے وہ زبان کو سیکھتا ہے، جب وہ زبان سیکھتا ہے تو بولنا شروع کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے وہ گالی دیتا ہے۔ اور جب وہ چھوٹا سا بچہ گالی دیتا ہے، ماں گالی سنتی ہے، بڑی خوش ہوتی ہے، میرے بیٹے نے کیسے پیارے انداز میں گالی دی ہے، وہی گالی سن کر انتظار کرتی ہے، شام کو اس کا باپ گھر آتا ہے، آگے جب وہ بیٹھتا ہے کہتا ہے کہ بیٹا دوبارہ اپنے باپ کو گالی سنا، بیٹا دوبارہ گالی کو سنا، کیسے انہوں نے گالی دی تھی، اپنے باپ کو گالی دے کے دکھا، وہ اپنے باپ کو گالی دکھا کر دیتا ہے، وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا گالی دینا سیکھ گیا ہے، اور بڑے پیارے انداز میں مجھے گالیاں دے رہا ہے، اپنی ماں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اور وہی بچہ آنے والے وقت میں PhD کر لیتا ہے گالیوں میں، پھر نہ اس نے یہ دیکھنا ہے بڑا ہے بوڑھا ہے ضعیف ہے یا چھوٹا ہے یا ہم پر ہے یا خود استاد ہے شاگرد ہے، ماں ہے یا باپ ہے، بہن ہے یا بھائی ہے، اس نے کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھنا، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ
ایسی غلیظ گالی ہم دیتے ہیں بات کرتے کرتے، مذاق میں بات ہو رہی ہے، ماں کو اس میں گفٹ دیتے ہیں، مذاق میں بات ہو رہی ہے، بہن کو اس میں گفٹ دیتے ہیں، ماں اور بہن کو گالی دیے بغیر ہماری بات ہی پوری نہیں ہوتی۔ وہ جو گھر بیٹھی ہیں کیا اس کام کے لیے بیٹھی ہیں کہ باہر 4 لوگوں میں جا کر مجھے گالیاں دو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو چھپا کر رکھنے کی چیز کہا ہے۔ عورت کا مطلب بھی اللہ تعالیٰ نے یہی رکھا ہے کہ اسے ڈھانپ کر رکھا جائے، اور ہم انہیں اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو 4 لوگوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان کا قصور یہ ہے کہ ماں کے بطن سے پیدا ہوا، بہن کا پیار اپنے ساتھ لایا، بیٹی کا پیار اپنے ساتھ لایا۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ عورت ہے، اس لیے ماں کو بھی گالی دیں گے، باپ کو بھی گالی دیں گے، بہن کو بھی گالی دیں گے، بیٹی کو بھی گالی دیں گے، کسی کو ہم بخشتے ہیں۔ یقین کریں کہ اخلاقیات میں یہ چیز نہیں آتی۔ اکثر میرے اپنے ملنے والے اس قسم کے احباب ہیں، جب بات کرنا شروع کریں گے تو بڑے اخلاق کے ساتھ بات کریں گے، پھر اگر کسی کی بات آئے کہ فلاں اس کی بہن کا، اس کی ماں کا، اس کے آگے جو الفاظ ہیں میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ ہم اس قسم کے اخلاق استعمال کر رہے ہیں، اتنے اخلاقیات سے ہم گر چکے ہیں کہ ہماری زبانیں بھی پاک نہیں رہی۔ ہماری زبانوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں آتی۔ ہماری محافل کو دیکھ لے، اس میں کسی نہ کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی کی غیبت ہوگی، کسی پر تہمت لگے گی، کسی پر جھوٹ باندھے گی۔ آپس میں اگر مذاق کریں گے، ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں گے تو اس قسم کا مذاق اڑائیں گے کہ اس کی عزت نفس کو ہم دیکھنا، کہ اس کے ساتھ اس کا اندر کس طریقے سے کٹ رہا ہے، اس چیز کو ہم محسوس بھی نہیں کرتے۔ ہمارے محافل کا مقصد صرف اور صرف غیبت، تہمت لگانا، جھوٹ بولنا، جبکہ جھوٹ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی اس پر لعنت ہے جو جھوٹ بولنے والا ہے۔ اپنے ہی بھائیوں، اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں، اپنے مردہ بھائیوں کے خون پیتے پھر رہے ہیں۔ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور بظاہر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو عام لوگ بھی کر رہے ہیں، ہر بندہ کرتا ہے۔ میرا بھائی، اگر ہر بندہ جہنم کی طرف جاتا ہے تو نے بھی یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ اس کے پیچھے میں نے جانا ہے۔ ہماری کیفیت کچھ اس قسم کی ہو چکی ہے کہ کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا، اسے بھولنے کی عادت تھی۔ کسی نے آ کے کہا کہ وہ تیرا کان کو سامنے کتا لے کر بھاگ رہا ہے۔ اس نے اپنے کان پہ ہاتھ نہیں پھیرا، بس اس کتے کے پیچھے لگ گیا، بھاگتا بھاگتا ہانکنا شروع کر دیا۔ کسی نے راستے پہ روکا، پوچھا کیا خیر ہے، اتنی اسپیڈ میں کیوں جا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یار وہ سامنے جو کتا جا رہا ہے میرا کان لے کر جا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اپنے کان کو ہاتھ لگا کے دیکھ، میرے دونوں کان موجود ہیں۔ ہاتھ لگا کے دیکھا، وہ میرے دکان موجود ہے۔ یعنی ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے بارے میں کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، ہماری جو زبان استعمال ہوتی ہے، ہمارا اسلام اس زبان کے لیے کیا حکم دیتا ہے، ہمارے ہاتھوں کے لیے اسلام کا کیا حکم ہے۔ آپ کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اسلام کے احکامات ہر جگہ پر موجود ہیں۔ آپ کے گھر کی زندگی سے لے کر آپ کے کاروبار کی زندگی تک، آپ کے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک، کاروبار، زندگی کے اصول تمام کے تمام، کبھی قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھو، اس میں ہر چیز لے رہی ہے۔ کبھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر دیکھو، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر دیکھو۔ اگر ناکامیاب ہو جائے، کوئی بھی شخص اگر ناکامیاب ہو جائے تو آگے میرا گریبان پکڑ لینا کہ میں محمد کے طریقے پر چلا اور ناکامیاب ہو گیا، میں اللہ کے حکموں پر چلا اور ناکامیاب ہو گیا۔ ہم فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا کیا چیز اس قسم کی استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے گوگل کو اپنا ایمان مان لیا ہے، اور جب بھی ہمیں کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے، اسلامک ٹاپک کی کوئی چیز ہم نے سرچ کرنی ہوتی ہے تو گوگل پر ہم سرچ کرتے ہیں۔ یقین جانے کہ گوگل پر آپ کو مفتیان کرام کم اور اینٹ سے کے نیچے سے نکلا مفتی بہت زیادہ ملے گا۔ ایسی احادیث ہوں گی جن کا قرآن نے
میں جن کا کسی بھی کتاب میں کوئی تذکرہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ ہیں ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور کسی ولی کے بھی الفاظ نہیں، ہم اسے اپنے الفاظ میں تاکہ لوگ اس پر چلنا شروع کر دیں، ہم اس پر کیا کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے جیسے بے وقوف لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں ہاں یہ حدیث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا، لہٰذا یہ کام بہتر ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ خدا را اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو ان لوگوں کے پاس جائیے جنہوں نے تم کا قرآن پہنچایا، ان لوگوں کے پاس جائیے جن کے پاس حدیث صحیحہ موجود ہے۔ مولوی کو گالی دینا جب تک ہم بند نہیں کریں گے نا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ہمیں کامیاب کرنے کے لیے اگر پیدا ہونے پر آسان مولوی نے دینی ہے، مرنے پر جنازہ مولوی نے پڑھانا ہے، آپ کی بخشش کا ذریعہ وہ مولوی بنے گا، تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی کا ذریعہ بھی کوئی مولوی بہت احسن طریقے سے بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے صحیح مان لیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ سوال کرے نا کہ تیری زندگی برباد کیسے ہوئی، تو اسے بتا دینا کہ فلاں مولوی کی میں نے تعریف کی کہ اس نے میری زندگی کو برباد کیا۔ یقین کریں کہ مولوی اگر آپ کو کچھ بتائے گا تو غلط نہیں